اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکول بچوں کی تربیت کے حوالے سے خاص کر والدین کو، خاص کر ہمارا جو یہاں پر معاشرہ ہے، جس صوبے میں ہم رہتے ہیں، خیبر پختونخوا، اس میں زیادہ تر جو آبادی ہے وہ پشتون کی آبادی ہے، پختونوں کی آبادی ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ جو اولاد ہیں ان کی جو تربیت ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے اور جس کا اسلام بھی تقاضا کرتا ہے. چونکہ علم اور تعلیم کی جو فریضہ ہے یا اس کی جو اہمیت ہے اس سے ہم ناواقف ہیں، اور ہم نے روزگار کے لیے اس علم اور تعلیم کو ایک روزگار کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور اگر روزگار نہ ہو تو پھر علم اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ بات اس کے برعکس ہے. علم تعلیم انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسانیت کے اس درجے تک پہنچنے کے لیے وہ ایک سیڑھی کا کام کرتی ہے، اور اسی علم کی بدولت آپ خدا کی جو اصل حقانیت ہے اس تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے، اور جو اس میں وہ پختگی آ جاتی ہے اس علم تعلیم کو. اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے میں، خصوصاً پشتون کے معاشرے میں اس کی کمی ہے، اور جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان میں تو یہ انتہا درجے تک یہ کمیاں ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جو تعلیم اور علم پر جسے کہتے ہیں کہ تگدو ہونا چاہیے مرد سے بھی زیادہ خواتین کی طرف، لیکن یہ ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہے اور ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں. اور جو علم والے ہیں، عالم ہیں، اسکالرز ہیں، جاننے والے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بھی یہ کمی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دے سکے. وہ بھی اس میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ناکام ہو چکے ہیں. تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہاں پر بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس مختلف ایج میں ان کی مختلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، معاشرتی، ان کی جذباتی نشوونما ہوتی ہے، ان کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے، ان کی یہ مختلف نشوونمائیں ہوتی ہے جو رحم مدر سے لے کر کے آگے تک بچے کی پیدائش، اس کے بعد پھر اس کے بعد اسکول اور مدرسہ میں اس کی جو نشوونما ہے وہ جاری رہتی ہے. لیکن وہیں جو ہم نے روزگار تک اس تعلیم اور اس کو حد کیا ہے تو اس بچوں کو ہم صرف تعلیم کا وہ جو ایک حصہ ہے 50% حصہ، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کی زبان اچھی ہو جائے، انگلش اردو اچھی ہو جائے نا، عربی اچھی ہو جائے نا، اور اس طرح وہ حساب میں، میتھس میں، اور باقی جو سائنسز ہیں، سوشل سائنس ہیں اور اسلامک علوم ہیں اور نیچرل سائنسز ہے، اس میں وہ بچہ مہارت حاصل کر سکے. اور جو 50% باقی ہے جس میں زندگی کے جو مسائل، زندگی کے جو قابلیتیں ہیں اور جس کو لائف سکل کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی طرح مورل ویلیوز ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، جس پر ہمارا پورا ہمارا دین کی جو جسے کہتے ہیں اس کا قیام ہے، اس سے ہمارے وہ ناپید ہیں. تو ظاہر بات ہے اس میں اسکول اور مدارس ان میں یہ چیز اس حد تک جس حد تک ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو سٹیج آتا ہے، یعنی 4-5 سال سے پہلے جو، اور رحم مدر تک، وہ تو بچے کی وہ گھر میں ہوتی ہے. تو ایکچولی وہاں سے جب بچہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد پہلے جو 4-5 سال اسکول اور مدرسے میں ہوتے ہیں وہ ان کے نشوونما کے لیے ایک سیڑھی کا کام دیتے ہیں نا. تو جو فرسٹ سیڑھی ہے وہ تو وہاں پر شروع ہو جاتی ہے گھر سے. تو وہاں پر کیا ہے، بچے ہوں گے نا، ان کے پاس وہ عادتیں نہیں ہوں گی کہ مثلا کھانے کی چیز کھائی ہے تو جو اب یہ ریپر ہے اس کو کہاں پر میں ڈال دوں، جانا کیسے، کسی سے بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ کیسے شیئر میں نے کرنا ہے نا، اور کسی کے ساتھ کیسے ہنسنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. اور یہ مختلف جو ایبلٹیز ہیں، قابلیت ہیں،
उससे वो बच्चा नापेद होता है। और इस तरह अगर अकदार पर आ जाएँ तो वो गालियाँ दे लेते हैं, गालियाँ देता है, लड़ता है, झगड़ता है। ज़ाहिर बात है अपने उन्होंने वो घर के माहौल से या आस-पास के माहौल से उन्होंने ये तमाम चीज़ें सीखी है। तो एक हवाले से हम एक जाहिल तरीन माशरे को जन्म दे रहे हैं, और हम बड़े खुशी के साथ जिस तरह ये वास्कट पहन करके और वो करके घूमते फिरते हैं तो बड़े हो करके कि हम तो बड़े पंदे खान हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम हमारी जो औलाद है वो गैर तरबियत याफ्ता, जिस तरह एक फ़ौज और आर्मी में होती है ना कि उसकी एक ट्रेनिंग होती है उन जवानों की, तो तब वो फिर उसको आर्मी कहा जाता है ना। तो अगर उसकी वो ट्रेनिंग वो तरबियत उस तरीके से ना हुई है तो वो तो यानी ना जंग करने के काबिल है ना किसी चीज़ के काबिल है। यही हाल है कि हमारे वो बच्चे फिर जब आते हैं वो माशरे में एक गैर फ़ाल, जिसकी इस्लाम सख्त तरीन तरीके से उसकी बेखूनी करता है और रद्द करता है कि गैर फ़ाल इंसान नहीं चाहिए। तो सबसे और ज़ाहिर बात है जब भी किसी के पास ज़िम्मेदारी और मसूलियत आ जाती है कि मैं एज़ वालिद एज़ वालदा मैं ज़िम्मेदार हूँ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का, उनकी खुराक और सेहत का मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो ज़िम्मेदार का ये मतलब होता है कि उससे इंक्वायरी की जाएगी, उससे सवाल जवाब होगा, सख्त तरीन सवाल जवाब किए जाएंगे रोज़ क़यामत के रोज़ कि हाँ बताएं कि आपको एक जिसे कहते हैं एक हवाले से आपको रब बनाया गया था, रब्बुल उसरा बनाया गया था ना, और आपको एक मलकियत से एक हवाले से दे दी गई थी ना, एक सानवी मलकियत आपको दे दी गई थी, उसका आप जवाब दे दें। तो शायद हम जवाब ना दे सकें अफसोस के साथ। सो जो क्योंकि मेरा ख़ुद ये मैं जितनी मेरी बातें हैं ये वो बातें हैं जो मैंने मसलन वो चीज़ें को मैंने एनालिसिस करके ही ये चीज़ें वो मैं आपसे उस पर मुखातिब हूँ। तो सबसे मेन जो ये तरबियत में कमी आ जाती है उसमें है हमारे अक्सर जो पश्तून वालिदैन हैं वो जिसे कहते हैं अपने नाम से रोज़ी रोटी, हालांकि रोज़ी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ज़रा आप उससे कह लें कि आयाशी तायशी अपने जो महल्लात हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने के लिए आप वो अपने बच्चों से वो दूर रहता है। उस बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले और फिर पैदा होने के बाद उसके महीने, एक महीना, 2 महीने, फिर साल, फिर दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा साल, फिर उसके बाद वो स्कूल मदरसे जाता है। इन तमाम सालों में उनका जो वालिद होता है वो उनसे गायब हो रहता है। ये एक मेन वजह है। और दूसरी जो है नफ्सियात का इल्म, बच्चों की जो नफ्सियात हैं, उनके एहसासात हैं, उनके जज्बात हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, क्या सोचें हैं, तो ये सारा जज्बाती जो माशरती है, जज्बाती है और जिस्मानी है जो तरक्की है उसमें ये कलीदी किरदार अदा करते हैं। इससे तो अगर जिन्होंने मास्टर डिग्री की हो, ख्वाह उसमें MBBS डॉक्टर भी हो, वो भी नावाकिफ़ होता है, क्योंकि ये चीज़ एक आम नहीं है। हालांकि होना चाहिए कि एटलीस्ट मैट्रिक लेवल पर ख़वातीन को तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको अगर बच्चों की ज़्यादा वक्त उनका बच्चों के साथ होता है बनिस्बत वालिद के, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ना। तो नफ्सियात के इल्म से कम इल्मी तो आप छोड़ें कि मैं तो कहता हूँ कि ज़ीरो आगाही है उनसे, ये एक मेन वजह है। और इन तमाम चीज़ों से वो दूरी को कम करना होगा, इल्म नफ्सियात को आपको सीखना होगा। इस तरह जो हमारे माई हैं, वालदा मोहतरमा हैं, इल्म नहीं है, क्योंकि इल्म हम तो किस लिए करते हैं, कमाने के लिए, और किसके लिए। यही दलील आपको मिलती है। इनको क्या हमें क्या मालूम कि मसला इल्म और तालीम जो है वो इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए, इंसान बनाने के लिए ना, तो उसने करना क्या है, जितनी इल्म और तालीम एक माँ के पास होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वो बच्चों की तरबियत पर उसका काफ़ी असर रसूख रहेगा। और हमने एक उल्टा काम भी किया है, ज़्यादातर माँओं का जो कलीदी किरदार है वो बच्चों की तालीम और तरबियत पर है, और जो वालिद होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ज़रिए माश करे बच्चों के लिए, उनके खाने पीने, सेहत उनके लिए वो कमाएँ, ना कि वालदा भी भाग रही है और वो भी भाग रहे हैं और बच्चे जो हैं वो
بس خود ہی اللہ یہاں پر وہ ہو رہا ہے. تو اللہ نے تو ڈائریکٹ نہیں آنے کہ ان کی تربیت کرے, ان کو تعلیم دے دیں. ہمیں کس لیے مسئول بنایا ہے. اور اسی طرح ہم ایز والدین ہماری جو تربیت ہوئی ہے, ہم جب بچے تھے, پھر ہم جن اسکولوں مدارس میں پڑھے ہیں, اور اس کے بعد پھر ابھی بڑے ہو گئے ہیں اور عمر گزرتی جا رہی ہے, تو ہماری وہ تربیت اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے. تو اگر ہم میں وہ چیزیں ہیں, ہمیں حسد ہے, ہمیں کسی کے ساتھ بغض کرتے ہیں, کسی کے ساتھ شراکت داری نہیں کرتے ہیں, کسی پر غصہ کرتے ہیں, کسی پر اعتماد نہیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو پیداوار ہے یہ ہمارے اس بچپن کی ہے جہاں پر ہماری صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوئی. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ بجائے اس کو ہم درست کرنے کے, وہی چیز آگے جا کر کے ہم بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, وہیں گالیاں سکھا رہے ہوتے ہیں, وہیں جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں, وہیں چیزیں وہ ہم سے کاپی کرتے ہیں. ظاہر ہوتے بچے ہر ایک چیز کاپی کرتے ہیں, ہم رول ماڈل ہوتے ہیں ایز اے پیرنٹس ان کے, وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں. جس طرح استاد ایک رول ماڈل ہوتا ہے اسکول مدرسے میں. اور یہ بھی ہے کہ چلو آپ اچھے ہیں, آپ والدین اچھے ہیں, آپ کی تمام آپ بچوں کے ساتھ ہیں, نفسیات کو بھی جانتے ہیں, ان کی امی کی بھی تعلیم ہے, لیکن پھر بھی معاشرہ ایسا ہے کہ باقی جو آپ کے آس پڑوس کے گھر ہیں, دوسرے ہیں, ان کے بچے ہیں, وہاں پر وہ ان تمام چیزوں کی کمی ہے. تو ظاہر بات ہے پھر مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر والد محترم اور وہ ہو, اور ان کو وہ اپنے زیر نگرانی مسجد لے جائے, اپنے زیر نگرانی باہر کھیلنے کے لیے لے جائے, تو انشاءاللہ یہ ماحول سے, ہاں آپ کھلے گلی میں چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ دوسرے بچوں سے کاپی کر کے وہی چیز سیکھ لیتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں پر کڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. کیا ہم ذریعہ معاش کے لیے, جس کے لیے ایک جان ہو, ظاہر بات ہے اس کو تو اتنی عقل نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کپڑے پہنے, میں نے یہ ٹوپی پہننی ہے, میں نے ایک سائیکل, ایک گاڑی لینی ہے, یا ایک گھر بنانا ہے, اس میں رہنا ہے. تو ہم تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی ذرا تگ و دو کرتے ہیں. صرف گھاس تو نہیں کھا لیتے ہیں کہ گھاس کھا کر کے ہم وہ ہو جاتے ہیں نا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضرور, ننگے تو ہم نہیں پھرتے جس طرح جانور ننگے پھرتے ہیں نا, یہ ان چیزوں کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں. تو یہی مجھ میں اور پھر اس جانور میں, اس گائے بھینس میں, مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا. اس نے بھی تو اپنے بچوں کو پیدا کر کے وہ آگے, وہ بھی ہم بھی ایسے ہیں نا. تو کیا فرق ہو گیا. تو آج سے سوچیے کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے, ہماری جو جسے کہتے ہیں کہ سمت ہے, وہ غلط ہے. اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, خود تبدیل کرنا ہے. ضرورت انسان میں 22 سال کے بعد, پھر 30 سال کے بعد, اور زیادہ 35 سال کے بعد, 40 سال کے بعد تو بالکل پختگی اس میں آ جاتی ہے ایک حوالے سے, اور وہ اچھے اور برے کو پہچان لیتا ہے, اور معاشرے سے, زمانے سے بھی وہ کافی علم سیکھ لیتا ہے. تو وہ خود بھی ڈائریکشن اپنی سمت بنا سکتا ہے. اگر سپوز مشکل ہے تو اسکولز ہیں, مدارس ہیں, وہاں پر اساتذہ کرام ہیں, آپ ان سے بیٹھیں, ملیں, ان سے پوچھیں, وہ آپ کو اچھی راہ, اچھی سمت آپ کو وہ بتائیں گے. لیکن اگر یہی روزی روٹی صبح سے شام تک کریں گے اور بچوں کو اللہ کے حوالے, مثلا دوسرے انسانوں کے حوالے کر دیں گے نا, تو اللہ نے تو آپ کو مسئول بنایا ہے, کسی اور شخص کو تو مسئول نہیں بنایا. اگر ایک استاد ہے کسی اسکول, اس میں وہ جتنے گھنٹے اس کے ساتھ بچہ رہتا ہے بس اسی کی مسئول ہے. اس سے آگے اگر بچہ کچھ کرتا ہے, وہ ہے وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے, رسپانسبلٹی نہیں آ جاتی نا. سو ایکچوئل جو مسئول ہیں وہ والدین ہیں, اور ان سے روز قیامت کے دن سخت ترین طریقے سے پوچھا جائے گا. تو امید ہے کہ والدین جو ہیں اس چیز کو ذرا بڑی اہمیت دے کر اس چیز کو لیں گے, اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.